اپنی ذات سے آشنائی نصیب کر دی. ایک شخص اسلام لانے کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہے اور جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں سناتا ہے. کہتا ہے ایک بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے. پوچھا گیا کیا؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو میری ہنسی نہیں رکتی وہ یہ کہ میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے سامان سفر باندھا، تو ان کے سفری معبود بھی ہوتے تھے. ایک تو گھر میں رکھا ہے، ایک بتکدے میں رکھا ہے، کعبۃ اللہ میں الگ بت سجائے ہوئے ہیں. تو سفر پہ جاتے تو کچھ سامان کے ساتھ بھی اپنے معبود رکھ لیتے کہ راستے میں بھی تو عبادت کرنی ہے. تو پتھر کا ایک معبود میں نے سامان میں باندھا، تو جب سامان اٹھایا تو کافی بوجھل تھا. تو میں نے اس بت کو جو پتھر کا بنا ہوا تھا نکال کے باہر رکھ دیا اور آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک ہلکا پھلکا بت تیار کر لیا اور دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا اور اس کو سامان میں رکھ لیا اور راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی. جو میرا سفر تھا توشہ سفر بھی اس کے حساب سے میں نے لیا تھا، لیکن اندازے سے سفر تھوڑا آگے نکل گیا تو توشہ سفر ختم ہو گیا. تو ایک آدھ دن تو میں نے بھوک گوارا کی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے مجبور ہو گیا تو میں نے سامان میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے معبود کو نکالا اور پتھر پہ رکھ کے اس کو کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کی روٹی پکائی، پھر اس کو کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے. کہا یہ بات جاہلیت کے زمانے کی مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی. کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا آخر میں تیرا خدا رہا ہوں، میں تیرا معبود رہا ہوں، تو مجھے پوچھتا رہا ہے، اب تو مجھے توڑ توڑ کے دانتوں تلے دبائے گا، پھر تاریک میدے میں پھینک دے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا، میرے پہ ترس کر آخر میں تیرا معبود رہا ہوں. تو اس کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی.